السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان۔ آج کا ہمارا موضوع ہے گھر سے جادو کا نکالنا۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مسائل گھر میں جادو جنات کی وجہ سے ہیں۔ گھر میں نحوست کی وجہ سے کاروباری مسائل آتے ہیں، گھریلو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے مسائل آتے ہیں، بندشیں لگتی ہیں، اولادیں خراب ہوتی ہیں، بچے بیمار رہتے ہیں، کاروبار تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے اوپر یا ہمارے کاروبار کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہ ہونا ممکن نہیں۔ جب آپ کے حاسدین موجود ہیں، آپ کے دشمن موجود ہیں، تو اس سے ہم منہ نہیں پھیر سکتے کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو نہیں کروایا، لیکن اس میں چانسز بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ جادو جو کروایا جاتا ہے وہ یقیناً جس سے کروائیں گے وہ اس کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو آج کل تو علاج کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ان کاموں کے لیے میرا خیال ہے لوگ کم پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کی زیادہ وجہ، جو پریشانیوں کی زیادہ وجہ یہ ہے کہ ہماری دین سے دوری ہے، گھروں میں روحانی ماحول، نورانی ماحول نہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی، نمازوں کی پابندی نہیں کی جاتی، اور مسنون اعمال کی پابندی نہیں کی جاتی۔ اسی طرح بچوں کو قرآن سکھانے کا جو ہے سلسلہ وہ بند ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ گھروں میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے، خود بھی پڑھتے تھے، تو اس سے بہت زیادہ برکت ہوتی تھی۔ اب یہ ہمارا سلسلہ ٹوٹ چکا ہوا ہے، کافی حد تک یہ ختم ہو گیا ہے۔ قرآن کو صرف وظائف کے طور پہ ہی اب پڑھا جاتا ہے، اس سے علاوہ تو بہت کم لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ زیادہ تر وظائف کی نیت سے پڑھے جاتے ہیں قرآن پاک کو۔ تو اس لیے ہمارے گھروں میں مسائل زیادہ ہو گئے ہیں، اور دوسری سب سے بڑی جو وجہ ہمارے گھروں میں مسائل آنے کی، نحوست آنے کی، جادو آنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ انڈین ڈرامے ہیں۔ انڈین ڈراموں کے اندر جب پوجا پاٹ کی جاتی ہے، تقریباً میں نے سنا ہے پہلے لوگ بتاتے تھے کہ جی جب یہ ڈرامے چلتے ہیں انڈین، تو ان میں پوجا پاٹ کی جاتی ہے۔ تو جب انڈین ڈراموں میں پوجا پاٹ کی جاتی ہے تو وہ پوجا کے خاص منتر بولے جاتے ہیں، وہ الفاظ جو بولتے ہیں اصل میں ان کو منتر کہتے ہیں۔ تو وہ جب پڑھتے ہیں تو جو قریبی جو جنات ہے، چونکہ ہمارا ماحول سفلیات والا ہو گیا ہوا ہے، دجالی وقت چل رہا ہے، تو اس لیے شیاطین جو ہے وہ تقریباً ہر جگہ موجود ہیں۔ تو وہ جب وہ سنتے ہیں تو وہ آپ کے گھروں میں آ جاتے ہیں سننے کے لیے۔ تو وہ جب وہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ تو آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اور گانے جب چل رہے ہوتے ہیں تو وہ آرام سے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ نماز کی طرف متوجہ ہوئے، قرآن کی طرف متوجہ ہوئے، تو ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، تو وہ پھر مسائل کھڑے کر دیتے ہیں آپ کے لیے۔ تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ مسنونہ اعمال کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت تھوڑی بلند آواز میں کرنے کی ترتیب بنا لیں روزانہ، اور کوشش کریں کہ گھر میں جو گانے وغیرہ ہیں اور یہ انڈین ڈرامے ہیں یہ نہ چلیں۔ انڈین فلمیں جو ہیں یہ حتی الامکان کوشش کریں کہ ان سے اجتناب کریں۔ تو قرآن پاک بلند آواز پڑھنے سے شیاطین جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں اور وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، جو نمازوں کی پابندی ہے، اس سے آپ کی روحانی طاقت بڑھتی ہے۔ اس طرح وظائف جو ہیں، تیسرا کلمہ ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، کسی اس طرح کی اس کی کثرت کریں۔ اس کے علاوہ جو آپ کی خدمت میں عمل پیش کر رہا ہوں، اس عمل کو نوٹ فرما لیں، اس عمل کو ہر گھر میں ضرور کریں، کاروباری جگہ پر ضرور کریں۔ یہ بہت زبردست عمل ہے۔ اس سے جو آپ کے گھروں میں نحوست آ چکی ہے، جو پریشانی ہے، جو جادو ہے، وہ جنات جو خود سے آئے ہوئے ہیں، مسلط نہ کیے ہوں، وہ بھاگ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ جب ہوگا جب آپ حفاظت کے اعمال کی پابندی کریں گے۔ اگر آپ حفاظت کے اعمال کی پابندی نہیں کریں گے تو پھر آپ کے جیسے یہ جادو، یہ جنات جو نحوست نکلے گی، تو جب آپ نے عمل ختم کیا تو وہ پھر واپس آ جاتی ہیں۔ تو اس کو ہم لوگ دنیاوی طور پہ یوں سمجھاتے ہیں جیسے ایک گھر کے اندر
گندگی کچرا وغیرہ یہ ساری چیزیں کچھ پڑی ہوئی ہیں، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے گھر کو کھولا، اس کو صاف ستھرا کیا اور دوبارہ اس کو بند کر دیا گھر کو۔ اب گھر کی جو کھڑکیاں ہیں جہاں سے گندگی آتی ہے وہ تو کھلی ہوئی ہیں۔ اصل مقصد یہ تھا کہ آپ گھر کی صفائی کرتے، کھڑکیوں کو بند کرتے تاکہ دوبارہ اندھیری ہوا وغیرہ چلے تو کچرا گھر میں داخل نہ ہو۔ اسی طرح جب آپ حفاظت کے عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گھر کی کھڑکیاں دروازے بند کر رہے ہیں، ان کے اوپر تالا لگا رہے ہیں کہ اس گھر کے اندر جادو جنات شیاطین وغیرہ داخل نہ ہوں۔ اس لیے حفاظت کے اعمال کی پابندی ضرور رکھیں، اس میں مصنون اعمال بہت سارے ہیں۔ آپ ویسے ہماری ویڈیو بھی موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ ہمارا درود تنجینہ والا الحمدللہ پوری دنیا میں لوگ استعمال کر رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو فوائد حاصل ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشانیوں سے نکل گئے ہیں صرف اس حفاظت کے عمل کی برکت سے۔ تو آپ بھی اس کی پابندی بنائیں، اور یہ گھر سے جو جادو اور جنات کی نحوست اور بد اثرات کو ختم کرنے کے لیے جو عمل ہے اس کو نوٹ فرما لیں۔ اس کے لیے آپ کو دھونی دینے کے لیے کوئی بھی چیز مل جائے، مثال کے طور پہ اچھی والی اگربتی لے لیں۔ جو لوگ لاہور میں ہیں مجھے اس کا تو اندازہ ہے، باقی شہروں والے اپنے اور جو باقی ممالک ہیں وہ اپنے طریقے سے دیکھ لیں۔ جو باخور کی اگربتی ہے، اچھی خوشبو والی اگربتی جو ہے وہ شاہ عالمی سے مل جاتی ہے، وہاں سے آپ 1 کلو آدھا کلو پرچیز کر لیں۔ اگر آپ کو اگربتی کی خوشبو پسند نہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو باخور کی اگربتی نہیں مل رہی، میٹرو وغیرہ کی اگربتی اگر آپ کو پسند نہیں ہے، تو پھر آپ یوں کریں کہ آپ باخور لے لیں۔ باخور جو ہے وہ آسانی سے ہر جگہ سے مل جاتا ہے، خوشبو والی دکان سے مل جاتا ہے، سستے اور مہنگے بھی مل جاتے ہیں۔ اگر باخور آپ کو لگے کہ باخور آپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کسی پنسار کی دکان سے گوگل، ہرمل اور لوبان یہ آپ اپنی استعداد کے مطابق خرید لیں۔ اس کو آپ پسوا کے اس کا پاؤڈر ٹائپ بنا لیں، اس کو پاس رکھ لیں۔ یاد رکھیں 3 چیزیں بتا رہا ہوں، اگربتی رکھ لیں، باخور رکھ لیں، یا یہ پنسار کی دکان سے گوگل، ہرمل اور لبان ہم وزن لے کے اس کو پسوا کے یا پیس کے اس کا پاؤڈر ٹائپ یا تھوڑا تھوڑا موٹا دردرا بنا کے اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ اس کے اوپر روزانہ رات کو عشاء کے بعد یہ عمل یاد رکھیں کم از کم آپ نے 41 دن تک لگاتار ضرور کرنا ہے۔ اس کے 3 درجے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں نحوست، جادو، جنات زیادہ ہیں تو پھر آپ سب سے جو اوپر والا درجہ ہے، جو سب سے زیادہ پڑھائی والا درجہ ہے اس کو کریں گے۔ اگر درمیانہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ درمیانہ ہے، تو پھر آپ درمیانہ درجہ کریں گے۔ اگر بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے تو پھر پہلا درجہ کریں گے۔ اس میں آپ نے کرنا یوں ہے کہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے 100 مرتبہ۔ اس کے لیے پہلے وضو کر لیں، اور یہ جو سامان جو میں نے آپ کو بتایا ہے ان میں سے جو بھی چیز آپ کو درکار ہو وہ پاس رکھ لیں، اور پانی جو ہے اس کو پاس رکھ لیں۔ اس کی جو زکوٰۃ کا طریقہ ہے یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ رات کو عشاء کے بعد کوشش کریں کہ وقت اور جگہ مقرر کر لیں۔ اگر وقت اور جگہ مقرر نہ ہو تو کوئی بات نہیں، آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے جو مخصوص ایام ہیں ان میں نہیں کریں گی، ان کو آگے بڑھا لیں گی، ان دنوں میں ناغہ کر لیں گی۔ 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، یا 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، یا 500 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے ان دونوں چیزوں کو دم کرنا ہے، اور یاد رکھیں یہ روزانہ کرنا ہے، روزانہ دم کرنا ہے۔ باخور اگر آپ نے مطلب آپ نے تقریباً 1 پاؤ ہے، اگربتی کا بنڈل ہے آپ کا 1-2 کلو کا، یا آپ نے گوگل، ہرمل، لبان کا آپ نے پاؤڈر بنایا ہوا ہے، تو وہ اگر آپ کے پاس 1-2 کلو ہے تو اسی کو آپ نے روزانہ دم کرنا ہے۔ اس کی طاقت بڑھتی جائے گی، اس کی طاقت بڑھتی جائے گی۔ پانی جو ہے اس کو آپ نے جو بوتل آپ استعمال کریں گے اسی بوتل کو آپ نے روزانہ دم کرنا ہے، اسی کا پانی بڑھاتے جائیں گے، اسی کو روزانہ دم کرتے جائیں گے۔
ان کو دم کرنے کے بعد آپ نے کوئلہ لینا ہے، کوئلے کے اوپر آپ نے گوگر ہلمن لوبان کا جو پاؤڈر ہے اس کو تھوڑا سا ڈالیں گے اور گھر میں اس کی دھونی دیں گے۔ دھونی دینے کا طریقہ یوں ہوتا ہے کہ آپ ایک برتن کے اندر، جیسے یہ برتن ہے آپ کے پاس کوئی سا بھی، اس کے اوپر آپ نے کوئلہ رکھا، کوئلے کے اوپر باہور ڈالا، گھر کی دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے۔ جیسے ایک کمرے میں آپ داخل ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے، تو جہاں سے آپ شروع ہوئے ہیں وہاں آ کے ختم کریں گے تو یہ آپ کا ایک چکر ہو جائے گا۔ بالکل ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ چلنا ہے تاکہ دھواں جو ہے گھر میں اچھی طرح رچ بس جائے۔ اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی چھت کے اوپر اس طرح کے مسائل ہیں تو چھت کے اوپر بھی آپ نے اسی طرح چکر لگانا ہے۔ یاد رکھنا کہ اس کو لے کر، اس برتن کو لے کے آپ نے باتھ روم کے اندر نہیں جانا۔ باتھ روم کے اندر ویسے دھواں چلا جائے کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے خود نہیں جانا۔ اسی طرح پانی کو آپ شاور والی وہ جو ٹوٹی ہوتی ہے وہ لگا لیں اور اس کو گھر کے پاک کونوں میں سپرے کرتے جائیں، دیواروں کے ساتھ ساتھ، جیسے دیواریں ہیں دیواروں کے ساتھ ساتھ آپ چلتے جائیں اور سپرے کرتے جائیں۔ تو یہ آپ نے عمل روزانہ کرنا ہے، پڑھائی روزانہ کر کے روزانہ چیزوں کو دم کر کے استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اس عمل کی برکت سے ایک ہفتے کے اندر اندر گھر سے جادو، جنات، نظر بد اثرات، بچوں کی بیماریاں، لڑائی جھگڑے، نحوست، غصہ، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ آپ انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے، کاروباری جگہ ہے، دکان ہے، گودام ہے، فیکٹری ہے، کوئی بھی جگہ ہے، وہاں پر بھی اسی طرح آپ دھونی دیں گے۔ اسی دھونی میں سے، اسی چیز میں سے، اسی پانی میں سے آپ وہاں پہ لے جائیں گے، تھوڑا سا اس کو وہاں پہ روزانہ دھونی دیں گے، یا ایسی جگہ پہ رکھ دیں گے فیکٹری وغیرہ میں جہاں پہ دھونی جو ہے وہ پھیلتی رہے گی اور پوری فیکٹری میں یا گودام میں وہ چلا جائے اس کا دھواں کسی نہ کسی درجے میں، اور پانی کا سپرے کرتے رہیں۔ آیت الکرسی کا اگر کوئی ساتھی چلہ کرنا چاہے تو اس کی زکوٰۃ کے 3 طریقے ہیں۔ وقت اور جگہ مقرر ہے، پرہیز کسی قسم کا نہیں ہے، اس میں صرف گناہوں سے پرہیز ہے، اور ناپاکی کی حالت میں سونا نہیں۔ وقت اور جگہ مقرر کر لینی ہے، عشاء کے بعد تازہ وضو کریں روزانہ، اور خوشبو جلا لیں کوئی سی بھی پاس میں جو آپ کی حسب توفیق ہو، وہ آپ اگربتی جلا سکتے ہیں، اور اپنے کپڑوں کو خوشبو لگا کے آپ نے اول آخر 11 دفعہ درود شریف اور 100 مرتبہ پہلا درجہ آپ نے 41 دن کرنا ہے۔ پھر دوسرا درجہ اگر آپ طاقت مزید بڑھانا چاہتے ہیں تو 313 مرتبہ کریں گے، اور اگر آپ اس سے بھی بڑا درجہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ 500 مرتبہ کریں گے۔ یاد رکھیں اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ صرف آپ اپنی ذات تک کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے خاندان، مطلب خاندان سے مراد آپ اپنے اہل و عیال، شوہر ہے، اپنے بیوی بچوں تک کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے نہیں کرے گا، کیونکہ اگر آپ علاج کریں گے تو اثرات آپ کی طرف ضرور منتقل ہوں گے۔ اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے، ہمارے اوپر کچھ نہیں ہوتا، وقتی طور پہ ممکن ہے آپ کو فرق نہ پڑے، لیکن بہرحال اس کا سخت ری ایکشن ہوتا ہے۔ اپنے اہل خانہ کے لیے آپ دم کریں، اس کو چلہ کرنے کے بعد، اس کی 41 دن کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ جہاں پر 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے تھے تو آپ کا کام ہوتا ہے، اب آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آیت الکرسی آپ کا کام کرے گی۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے اعمال کو خدمت خلق کی نیت سے اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں تک پہنچایا کریں، ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم عوام اور اپنے جو امت مسلمہ ہے اس کے اندر سے یہ تمام مسائل، جادو جنات کو بھگا سکیں اور ان کو ان کے مسائل سے نکال سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔